ایک دروازہ عرش کا کھولا، غور سے سنیے گا، اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے اس کے بعد وہ دروازہ عرش کا کبھی نہیں کھولے گا، بس ایک دفعہ کھولا تھا، فاتحہ ملی تھی، پھر کبھی نہیں کھولے گا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، عرش کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھولا تھا، بخت کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھولا تھا، نور کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھولا تھا، راحت، رحمت، برکت، عطا اور شفقت کا دروازہ عرش کا کھولا، ایک دفعہ کھولا تھا۔ فرمایا پوری کائنات میں زلزلہ آیا، شیطان نے سر پہ راکھ ڈالی اور منہ پہ پیٹا کہ ہے کاش کہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی، اور اس کو پڑھنے والے کتنے بخت، کتنا بلند، کتنا مقام، کتنی عزت اور کتنی شان و شوکت ہے۔ بخت، مقدر، نصیب کا ایک دروازہ کھلنے والا ہے عرشوں سے۔ وہ عمل ایسے نہیں ہے، وہ اعلان ایسے نہیں ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، دور پرے سے اندرون ملک بیرون ملک سفر کر کے آئے ہیں، آپ نصیبوں والے ہیں اور بخت والے ہیں جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ آن لائن بیٹھے ہیں۔ آج کے اس لمحے اور گھڑی میں پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ، کہیں دوپہر، کہیں صبح، کہیں شام، کہیں رات، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نصیب والے ہیں۔ آج انشاءاللہ سویا ہوا نصیب جاگے گا، سویا ہوا بخت جاگے گا۔ میں کہاں کہتا ہوں میں جگاؤں گا، میں تو خود منگتا بھکاری فقیر ہوں۔ وہ گھڑی ایک خاص ساتھ تھی، جن ساتوں میں اس فقیر درویشوں کے پاس وہ عمل دعائیں کر کے آیا تھا، اب اس کی الٹی بھی سیدھی ہو رہی ہے۔ کام کیا الٹا ہے، پھانسی لٹکانے والا کام کیا ہے، پر اس کی الٹی سیدھی ہوتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ میرے نصیب سوئے ہوئے ہیں، میرے نصیب سوئے ہوئے ہیں، میری سیدھی بھی الٹیاں ہو رہی ہیں، اور جب نصیب جاگتے ہیں پھر الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو راکھ ہوتی ہے، اور سونے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہوتی ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے۔ جب بخت اور نصیب کے خوشیوں اور خوشحالیوں کے دروازے کھلتے ہیں، جو ابھی انشاءاللہ کھلنے والے ہیں، ہم وہ عمل کرنے والے ہیں، ہم وہ نصیب اور بخت اور مقدر کے پیکج دینے والے ہیں جو کھلتے ہیں۔ اور پوری دنیا کی ہمارے حضرات، ہماری پوسٹ گئی تھی، کسی برتن میں کھجوریں لے کے اس میں کوئی اپنے ملک کا سکہ ڈال دیں اور ہمارے عمل میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ شامل ہو جائے، انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وہ خالی نہیں جائے گا، وہ خالی نہیں جائے گا۔ اب بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا، بخت ہے، مقدر ہے اور نصیب ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا، سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا۔ ابھی جو آپ عمل کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اس میں سویا ہوا نصیب جاگا، اس میں بخت کے دروازے کھلے، اس میں نصیب کے دروازے کھلے، اس میں خوشحالیوں کے دروازے عرشوں سے کھلے۔ اس میں ایک عمل ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اس میں ایک عمل ہے سورۃ اخلاص کا، اور اس میں ایک عمل ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ہو۔ یہ میرا خاندانی وظیفہ ہے، میری کتاب جو میرے خاندانی پس منظر، اس میں میرے بڑوں کا وظیفہ اور بڑے اولیاء اور کتابوں میں بھی اور تذکرے اس کے موجود ہیں۔ یہ عمل ہے بسم اللہ۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا، آج جو عمل کرنے والے ہیں غور سے سنیے گا، میں جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، 40 میل دائیں، غور سے سنیے گا، 40 میل بائیں، 40 میل آگے، 40 میل پیچھے، 40 میل نیچے اور 40 میل اوپر ایک نور کا سمندر ہوتا ہے۔ جہاں نور کا سمندر ہوتا ہے اس سے پھر کوئی چیزیں بہہ جاتی ہیں، غم بہہ جاتے ہیں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں، ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، اور دل کی دنیا آباد، من کی دنیا آباد، روح کی دنیا آباد، جادو جنات ختم، بندشیں ختم، اور وہ 40 میل نور دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے وہ زندگی میں جب شامل ہوتا ہے، اس کی زندگی میں پھر جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہ ہوتا تو لوہا ہے بن سونا جاتا ہے، وہ ہوتی تو مٹی ہے بن ہیرا جاتا ہے، وہ ہوتا تو کوئلہ ہے بن لائل اور جواہر جاتا ہے۔ آج وہ بسم اللہ کا عمل کرنے والے ہیں، آج وہ سورۃ اخلاص اور اللہ الصمد کا عمل اس کوزے کو لے کر جس کے پاس نہیں تصور ہے، اللہ کے ہاں نیتوں کا بڑا دخل ہے۔
नीयतों का। मेरे रब के हां वो बंदा जिसकी नीयत हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नीयतों के बकदर तुझे मैं सवाब दूंगा, अजर दूंगा। और मैं एक बंदा सारी उम्र मेहनत कोशिश करता रहा, अल्लाह मैं हज पे जाऊं, गरीब था जा ना सका, मैं क्या मर गया, अल्लाह क़यामत तक उस बंदे की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा, एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा। मैं मुज़दलिफ़ा से आया, रात गुजारी, सुबह तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए टैक्सी का इंतजार था। मैं हर टैक्सी को झांकता था, हर टैक्सी में कोई ना कोई बंदा था। एक टैक्सी में झांका तो पिछली सीट में मेरे वाले सब तौलिए वाला एहराम, ऐसे मुझे देखा, मुझे वो मंजर नहीं भूलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियतें कर लेते हैं, जिनके जज्बे हैं, और उन जज्बों पे अल्लाह उनको अता करता है। आज पूरी दुनिया में जितने लोग बैठे हैं, मुझे गम की खबरें मिल रही हैं पूरी दुनिया से, लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा गमज़दा हैं। काश हम भी तस्बीह खाने में शामिल हो सकते। पूरी दुनिया के 206 मुल्क जजीरों समेत, जजीरे भी शामिल, उसमें अल्लाह ने तस्बीह खाने का मैसेज और पैगाम पहुंचाया है, और तस्बीह खाने का एक नेटवर्क है। पूरी दुनिया आज के इस अमल में शामिल है, रो रही है। ना रोएं, ना गमज़दा हों, आप नियत कर लें, आपके पास नियत है, नियत कर लें। कोई बर्तन है, खजूरें डाल दें, अपने मुल्क का कोई सिक्का डाल दें, आप परेशान ना हो, वो शहंशाह है। मैं एक खुशखबरी से सुना देता हूं, परेशान ना हो, आपको भी एक खुशखबरी सुनाता हूं, उनको भी खुशखबरी सुनाता हूं। खुशखबरी, जिनको पूजा मिल जाए उनको भी खुशखबरी, जिनको ना मिले उनको भी खुशखबरी। एक खुशखबरी सुनाता हूं, सुनाऊं। एक हस्ती थी जिसने मेरे कमली वाले को नहीं देखा, सारी उम्र तरसते रहे अपनी अम्मा की खिदमत की वजह से। मेरे अल्लाह का निजाम देखें, हजरत अली करमल्लाहु वजल करीम अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के हबीब ने वसीयत फरमाई, एक शख्स होगा, इस निशानी का होगा, उससे जाके दुआ करवाना। ये कायनात के ताजदार हैं दोनों, नबूवत के बाद ये कायनात के ताजदार हैं। और वो कौन है? ख्वाजा उवैस करनी है। दीदार मुस्तफा नहीं किया, पर जज्बा लेके तरसते रहे, जज्बा लेके तड़पते रहे, और जज्बा लेके सिसकते रहे। इस जज्बे पे अच्छा, ये दोनों हज पे तशरीफ ले गए, दोनों हस्तियां। कहने लगे उस बंदे को ढूंढे। हर साल हज पे जाके पूछते थे, इस नाम का बंदा, इस कबीले का बंदा है? नहीं। इस दफा कहा हाँ है। तो कहा कहाँ है? कहा अरफात में अपने आका के ऊंट चरा रहा है। उमर भाई, अली भी, दोनों तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने नमाज मुख्तसर की, पूछा नाम क्या है? अब्दुल्ला। कहा सारे अब्दुल्ला है, अपना नाम ही बताते। कहा मेरा नाम उवैस है। कहा तेरी जिस्म पे एक सफेद निशान है, दिखा। कहा हाँ। सारी कमली वाले की निशानियां पूरी की। कहा हमारे लिए दुआ करो। कहा आप कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर हैं। जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजह नाम सुना, अदब से बैठा। कहा मैं दुआ करूं? कहा हमारे कमली वाले ने फरमाया हमारे लिए दुआ करो, और उनसे दुआ ली। ये कौन लोग थे? ये कौन हस्ती थी? हजरत ख्वाजा उवैस करनी। ये वो हस्ती थी जिन्होंने कमली वाले को देखा नहीं। इनके सच्चे जज्बे, इनकी सच्ची तलब, इनकी सच्ची तड़प, इनका सच्चा विजदान, आज क़यामत तक उवैस नाम के बंदे सदा जिंदा रहेंगे। उवैस नाम अपने बच्चों की नस्लों के रखते रहेंगे। आप भी एक सच्चा जज्बा और सच्ची मंजिल लेके आए हैं दूर परे से। आप भी एक सच्चा निजाम लेके आए हैं। मिल जाए ठीक है, ना मिले तो जज्बों में हमारा नाम शामिल है, और हम उन लोगों में से होंगे जो उवैस करने की लिस्टों में आ जाएंगे। आने को तैयार है? हाँ, मिल जाए तो ठीक है। बिस्मिल्लाह का अमल है, सूरत इखलास का अमल है, और आपको इल्म है या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। अल्लाहु अकबर। सिर्फ 12 तस्बीहां। कितनी तस्बीहां? 12 तस्बीहां और 12 दिन तो पढ़ के देख, और पढ़ ऐसा जैसे विजदान पागल, दीवाना, मस्ताना, दुनिया का कोई हाल नहीं, दुनिया का कोई पता नहीं। इस कैफियत के साथ पढ़ के देख, और अल्लाह की रहमत और मोहब्बत को और अल्लाह की अता और शफकत को आंखों से देख। मैंने ये अमल बहुत फैलाया है, सूरत इखलास कुल हुवल्लाह का अमल बहुत फैलाया है, मखलूक ने फैज पाया है। आज उस अमल के राज की कुंजी दे रहा हूं।
آج بسم اللہ کے راز کی کنجی دے رہا ہوں. آج یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعوں کے راز اور اس کی کنجی دے رہا ہوں. یہ عمل بہت طاقتور ہے اور یہ عمل حیرت انگیز ہے. ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، یہ وہ ہے جو اللہ نے سمندر کے اندر اس کرنسی کو بنایا بھی ہے، پالا بھی ہے، سینچا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے. اور جب اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے پھر موجیں اٹھا کے اس کرنسی کو باہر پھینک دیتی ہیں. ہے سچ ہے. یہ کوڑیاں یہ سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے اس کرنسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے لوٹو اس کرنسی کو. اور اس کا عمل کسی کسی کے پاس ہے. آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ عمل میں آپ کو کروا رہا ہوں. اور یہ کوڑی کا عمل جس کے پاس ہوگا، اور اگر کسی کو کوزہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، لیکن کوڑی لے کے جائے گا. کچھ بھی نہ ملا، کچھ، میں آپ کے چہرے پہ خوشیاں دیکھ رہا ہوں، تسلیاں دیکھ رہا ہوں. وہ سب سے پہلا عمل، اس میں مٹی کا کوزہ ہوگا، سب سے پہلا عمل، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہوگا. سارے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دل کی کیفیتوں سے پڑھیں اور اندر کی گہرائیوں سے پڑھیں اور پورے جذبے سے پڑھیں. یہ پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر لینی ہے، پھر اس کا عمل کرنا ہے. اور میری بات سن لیں، اتنا بڑا مجمع ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، یہ تھوڑا سا مجمع نہیں ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے. تھوڑی ہی دیر میں 70,000 بسم اللہ ہو جاتا ہے. اور ایک بات بتاؤں، ایک راز کی بات ہے. اولیاء کے مشاہدات، اہل اللہ کے مشاہدات، اللہ کے ولیوں کے مشاہدات میں یہ بات ہے، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے 70,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پھر ایک دفعہ پڑھے گا تو زندگی میں جب بھی اللہ 70,000 کے پڑھنے کی تاثیر عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے. اور اس کی نسلوں میں اس 70,000 بسم اللہ کی برکت سے کبھی تونگری، کبھی مال، کبھی بخت، کبھی عزت کی کمی نہیں آئے گی. ان کی ولایت کے تاجدار جتنے بڑے تھے وہ یہ عمل کر گئے. اللہ نے کہا میں تمہیں کھلاؤں گا، تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، نسلوں کی نسلوں کو کھلاؤں گا، ان کی نسلوں کو کھلاؤں گا، عزت کے ساتھ پہناؤں گا، وقار کے ساتھ بیٹھ کے مال دولت دوں گا. اب ان کی مرضی ہے وہ کہاں خرچ کریں، پر میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا. ہاں، آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس سے نسلیں پلتی ہیں، جس سے دنیا پلتی ہے. یاد رکھیے گا، جو اعمال کرتا ہے، نبوی اعمال کرتا ہے، جو روح کی دنیا کو لے کے چلتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا تیرے لیے تونگری کا سامان کریں گے، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا تیرے لیے خوشحالی کا سامان ہوگا، میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا. کیوں؟ دل میرے قبضے میں ہے، ساری مخلوق، ساری کائنات کے دل میرے قبضے میں ہے. اور تجھے بتاؤں گا کہ میرے نام کو لینے والے اور میرے نام کا جذبے کے ساتھ ورد کرنے والے اور میرے نام کو لے کر چلنے والے، میں ان کو پالتا ہوں، ان کی نسل در نسل کو پالتا ہوں. آج تو آپ اپنی نسلوں کے لیے بہت بڑے خوشحالی اور بخت کے دروازے بھی اور پیکج بھی لینے آئے بیٹھے ہیں. ہاں، یہ یاد رکھیے گا، بخت اور تونگری کے دروازے لے کر آئے بیٹھے ہیں. یہ وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے. پھر اگلا عمل ہے سورۃ اخلاص. سورۃ اخلاص کا فرمایا جو بندہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اور اس کے اندر اللہ الصمد پڑھتا ہے، اللہ الصمد. زمین کے اندر جتنا بھی یورینیم ہے، ساری دنیا کا مہنگا وائٹ گولڈ سونا ہے، اور زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، پہاڑوں کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، اور سمندر میں جتنے بھی، زمین کے نیچے کی بات، آسمان کے اوپر کی بات نہیں کر رہا، یہ جتنے بھی خزانے ہیں، ان سب خزانوں کی کنجیوں کے 3 دندانے ہیں. ایک سواد ہے، ایک میم ہے اور ایک دال ہے، وہ ہے سمد. وہ کیا ہے؟ اور امر کنجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ الصمد. اور میں نے 3 خزانے بیان کیے ہیں، اور سے سمجھے. سمندر کے خزانے، زمین کے خزانے اور پہاڑوں کے خزانے.
पहाड़ों के अंदर के खजाने, जमीन के अंदर के खजाने और समंदर के अंदर के खजाने, इन तीनों खजानों के साथ स्वाद, मीम और दाल जुड़ा हुआ है। और इन स्वाद, मील और दाल को एक तरफ रखें और एक तरफ अल्लाह को रखें, तो ये बन जाएगा अल्लाह समद। और या बदी अल अजाइब बिल खैर, या बदी तो मैंने आपको बताया कमाल चीज है। और 12 तस्बीहां पढ़ के जो मांगे वो अता होता है। तो फिर अमल शुरू करें। और इन सातों की इब्तिदा कब शुरू हुई है? सुबह 2 बज के और खत्म 2:22 पे। और खत्म कब हो रही है? 5:19। 5 से मुराद शाम, 5 बज के दोपहर शाम 19 पे ये सातें खत्म हो रही हैं। अब हम 7 शुरू करने लगे हैं। आपके पास कूजा होगा, बस अब चंद लम्हों का अमल है, उसके बाद दुआ होगी और आप इंशाअल्लाह खुशहाल खुशखुरम झोलियां भर के जाएंगे। कबूलियत की घड़ी एक मुख्तसर से लम्हे होते हैं और उसी में इंशाअल्लाह मजमा बरकतें खैरें पा जाता है। ये मुख्तसर से एक लम्हा है। आप सच्चे यकीन वाले हैं, आप सच्चे ध्यान वाले हैं, आप सच्चे जज्बे वाले हैं। मैं आपको वाजे कह रहा हूं, ख्वाजा उवैस करनी सिर्फ एक तस्वर में रहा, बैठा तरहूं तस्वर जाना किया हुए। कमली वाले के तस्वर में रहा, ना देखा ना आपकी जियारत की। अल्लाह पाक ने उनको इतना मकाम दिया, इतना मकाम दिया कि बड़ी बड़ी हस्तियां दुआएं करा रही हैं और अपनी नस्लों के नाम उवैस रख रहे हैं। मेरा कोई भी अमल गैर मुस्तनद नहीं है, फिर भी दावा नहीं करूंगा। हर अमल की सनद है, किताबों में हवाले हैं। उनके हवाले कुरान में या हदीस में या मुहद्दिसीन, फुकहा, औलिया, सालिहीन में मेरे हर अमल के लिंक्स हैं, रेफरेंस हैं, हवाले हैं, सनद है और सबूत है। ये जो आज भी अमल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी सबूत हैं। मैं आपको किसी शिर्क में, आपको किसी बिदत में, आपको किसी गैरुल्लाह में शामिल नहीं कर रहा, फिर भी दावा नहीं कर सकता मैं पल पल मोहताज हूं, मैं पल पल मोहताज हूं। मेरे ख्याल में अमल शुरू किया जाए, तकसीम भी होता रहे, अमल शुरू कर दें, ठीक है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर मैं अमल शुरू करता हूं तवज्जो से। और जिनके पास कूजा है वो कूजे को अपने सामने रख लें। जिनके पास बाबरकत मिट्टी का बर्तन है वो उसको अपने सामने रख लें। और जिनके पास नहीं है वो सख्त तसव्वुर में सामने रखें, सख्त तसव्वुर में सामने रखें। पढ़ें, जब सांस टूटे इस कूजे में फूंक मारें। और जिनके पास नहीं है तसव्वुर में फूंक मारें। पढ़ें सांस रोकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आप उंगली से इस मिट्टी के बर्तन पे या गनी लिखें, उंगली से लिखें। जिनके पास नहीं है वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें, या गनियो, या गनियो। जिनके पास है वो इसी मिट्टी के बर्तन पे लिखें। आमीन। अब इसका दूसरा अमल शुरू होगा इसी का। आपने सांस रोक के पढ़ना है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, तवज्जो से पढ़ना है। जब सांस टूटे इस पे फूंक मारे। पढ़ें बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। कूजे को हाथ में लेंगे, जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर करेंगे आमीन। अब इस मिट्टी के बर्तन पे सिर्फ 11 बार लिखें कि या गनियो। जिनके पास नहीं है वो दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें या गनियो। और जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें या गनियो। आमीन। अब इसका तीसरा अमल है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोक कर पढ़ेंगे तवज्जो ध्यान से। ये असल में कायनात के राजों में से राज, और बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के राज आप
اپنے اور اپنی نسلوں کے رزق، برکت اور تونگری میں شامل کر رہے ہیں۔ تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سانس روک کر، جب سانس ٹوٹے اسی مٹی کے برتن پہ دم کریں۔ آپ اس پہ لکھیں انگلی سے، یا غنیو، اے غنی کرنے والے، اے کسی کا محتاج نہ کرنے والے، اے نسلوں کے لیے بخت، تونگری، خوشحالی کے دروازے، دولت کے، عزت کے کھولنے والے، لکھیں یا غنیو۔ آمین۔ اب پھر آپ سانس روک کے پڑھیں گے بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ توجہ سے سانس روک کے پڑھیں گے، اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھیں گے، ڈوب کے پڑھیں گے بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ اے اللہ وہ بسم اللہ عطا فرما جس کی برکتیں، جس کی خیریں، جس کی تونگریاں مجھے نہیں، میری نسل در نسل در نسل در نسل چلیں۔ بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ بسم اللہ۔ اب اس بابرکت مٹی کے برتن پہ انگلی سے یا غنیو لکھیں۔ جو نہیں لکھ سکتے وہ صرف پڑھیں، جن کے پاس نہیں وہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اس مٹی کے برتن کا تصور کرتے ہوئے لکھیں یا غنیو۔ آمین۔ اب ہم آخری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کر رہے ہیں، آخری عمل کر رہے ہیں، اس کو غور سے سمجھیں گے۔ ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم۔ اس کے پہلے توجہ سے سن لیں، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، میں نے عرض کیا کہ 40 میل اوپر نیچے دائیں بائیں بخت، مقدر، نصیب اور اس کی نور۔ جب کریم پڑھتے ہیں نا یا کریم، تو اللہ جل شانہ کہتا ہے میرے